ایک جشن والی صلوات پڑھیں بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ جو معیار ہے بھکاری کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جشن میں ایک بلند صلوات سنائیں تاکہ میں اپنی نوکری بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق آپ کو اس جشن میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مالک ہم سب پڑھنے والوں کی نوکری اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہ جو بانی جشن ہے بھائی حیدر، ان کے خاندان کو مالک تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ جتنے میرے سامنے دور سے یا قریب سے تشریف فرما ہو، آپ سب کی شرعی حاجات مالک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس جشن کے صدقے میں مالک جو بیمار ہے اسے شفائے کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مالک ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے، سارے مل کر آمین کہنا۔ بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہو، دعا اپنے لیے نہیں آپ سب کے لیے بھی ہے، سارے مل کے آمین کہنا۔ مالک ہماری ساری دعاؤں کو رد کر دے، ہمیں کوئی دکھ نہیں، لیکن ایک دعا ہماری قبول کر لے، ہمارے 14ویں معصوم کا جلد سے جلد ضرور۔ آمین کی آواز کم آئی ہے اور صلوات بھی آپ نے اپنے انداز میں پڑھی ہے۔ صلوات یہ کسی ذاکر کا، کسی مولوی کا، کسی خطیب کا جملہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جس انداز میں چاہے پڑھیں۔ بڑی نوازش، وقت بے حد محدود ہے، گھر کی نوکری ہے، پھر بھی آپ کی زیارتوں کے لیے آتا رہوں گا۔ صرف آج چونکہ باہر کے مہمان ذاکرین موجود ہیں، ان کو زیادہ وقت ملے، میزبان کا حق یہی ہوتا ہے۔ مولا نے قلم عطا کیا ہے، شاعر کے ساتھ آپ نے اس کے لفظوں کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ جتنا جلدی آپ کسی لفظ کو اپنے دامن میں جگہ دے کے ذہن میں اس کو کر کے ایک وزن دے کے میری سپرد کریں گے، میں اگلا لفظ کہوں گا، جلدی میں آپ سے دعا لے کے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے سامنے رخصت ہو جاؤں گا۔ صلوات قرآن میں توحید کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے علاقے کے بہت نامور میرے پسندیدہ شاعر اختر حسین شہرانی صاحب کی موجودگی میں ان کے لیے بھی ایک بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات میں اللہ نے ہر ذرے کو یہ حکم دیا کہ صلوات بھیجو 14 پر، ٹھیک ہے نا بابا جی؟ میرے ساتھ تھوڑا سا ہاں ہاں کرتے رہو گے، اس لیے کہ شاید مجبوری ہوتی ہے، اگر سوزی ذاکر جو ہوتے ہیں وہ اپنے سوزیوں سے کام چلاتے ہیں، شاعر کے لیے آپ ہی سارے سوزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات بالکل نہیں ہوگی، پسند آئے تو یقیناً آپ نے کبھی بخل نہیں کیا۔ مومن وہی ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کے ذکر پہ خوش ہونا جانتا ہو۔ بڑی نواز، بہت شکریہ۔ قرآن میں حکم ہے، میں اور فرشتے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجو۔ اب درود کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کم از کم رحمت کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آخری بندے تک جو جشن سننے کے لیے آیا ہے اسے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا ذہن اس وقت جشن میں لے آئے۔ بانی جشن کا کام ہوتا ہے اشتہار چھپوانا، ذاکرین کو دعوت دینا، وہ آ گئے ہیں۔ اب اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ چاہیں تو اسی ماحول کو جنت میں بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن میں حکم آیا محمد و آل محمد پہ درود بھیجو۔ درود یا صلوات کا مطلب کیا، معنی کیا؟
آج کے علماء نے لکھا رحمت، اب 14 ہے رحمت کا سمندر۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بخاری کلام میں وہ مجمع ملتا ہے جو کم سے کم شاعر گر مجمع ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہی لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، میں زیادہ دیر آپ کی زحمت آپ کو دینے ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رحمت مطلب کیا ہے علماء نے، 14 ہے رحمت کا سمندر۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو محمد و آل محمد پہ رحمت نازل کر، تو محمد و آل محمد پہ رحمت نازل کر، اب 14 ہے رحمت کا سمندر۔ جو ذہین بندہ بیٹھا ہے میرے لیے، میری بات اس کے لیے ہے، جب یہ کہتے ہیں تو اس عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد رحمت کا سمندر، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر رحمت بھیج، ہوتا کیا ہے شیرانی بھائی توجہ، میں کہہ رہا ہوں دیتا ہے گوہر بحر عنایات پلٹ کر، مولا آپ کو سلامت رکھے، دیتا ہے گوہر بحر عنایات پلٹ کر، ہوتی ہے صدا سخیوں کی خیرات پلٹ کر، دیتا ہے گوہر بحر عنایات پلٹ کر، ہوتی ہے صدا سخیوں کی خیرات پلٹ کر، 14 کبھی رکھتے ہی نہیں قرض کسی کا، مومن پہ ہی آ جاتی ہے صلوات پلٹ کر۔ بڑی نماز، بہت مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی نماز ہے، مومن پہ ہی آ جاتی ہے صلوات پلٹ کر۔ تھوڑا سا آپ کا ذہن ملانے کے